جو نماز ہی نہیں پڑھ رہے، پھر آپ تصور کریں، محبوب فرماتے ہیں بندہ نمازی بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن کوئی گھڑی ذکر کے بغیر گزر گئی، غفلت طاری ہو گئی، گزر گئی بغیر ذکر کے۔ محبوب فرماتے ہیں اہل جنت کو ان گھڑیوں پہ بھی دکھ ہوگا، کاش میں نے اس گھڑی میں بھی اللہ کا ذکر کیا ہوتا تو اللہ مجھے اور عطا فرما دیتا۔ تو بدرے جو احباب نماز ہی نہیں پڑھ رہے، پھر آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ان کے دکھ کا کیا عالم ہوگا۔ بلکہ دکھ تو چھوڑو، اللہ معاف فرمائے، بلکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں۔ اب آپس میں باتیں ہو رہی ہیں، فی جنتی یتساءلون عن المجرمین، اہل جنت اہل جہنم سے پوچھ رہے ہیں ما سلککم فی سقر، بھئی تم آگ میں کیوں آ گئے؟ جو نماز میں نہیں پڑھ رہا، جو نماز نہیں پڑھ رہا، بڑے حضرت جی نمازی ایسے، مثلا میں نماز پڑھ رہا ہوں، میرا کوئی کردار اچھا نہیں ہے، بے تحاشا لوگوں نے یہ بہانہ تراش رکھا، نہیں بھائی اینج نہ لوں میں بے نمازی چنگا۔ بھائی یہ کیا بات ہو گئی؟ یہ نماز چھوڑنے کا کون سا آپ نے عذر بنا لیا؟ اگر میں نماز پڑھ کے کچھ اچھا نہیں کر رہا تو اس کا جواب میں نے دینا ہے، آپ کو میرے نہ اچھا کرنے کی وجہ سے نماز کیسے معاف ہوگی؟ آج بے تحاشا لوگوں نے حضرت یہ جواز بنا رکھا ہے، نہیں بھائی جو نمازی ہو کے بھی اینج تو میں دینا بے نمازی چنگا۔ بھائی یہ کیا جواز ہوا نماز چھوڑنے کا؟ اگر وہ نماز پڑھ کے کچھ اچھا نہیں کر رہا، اس کے قول و فعل میں تضاد ہے، تو اس کا جواب اس نے دینا ہے۔ آپ کو اس کی وجہ سے نماز کی چھٹی کس نے دے دی جی؟ نماز تو فرض عین ہے، سفر میں نہیں معاف، بیماری میں نہیں معاف، اگر آپ ہوش میں ہیں، آپ کے ہوش و حواس قائم ہیں، تو یہ کون سا بہانہ ہو گیا؟ بھئی اگر سلیمان اب نماز پڑھ کے کچھ اچھا نہیں کر رہا، کچھ اس میں عیب ہے، کچھ اس میں برائیاں ہیں، تو یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ آپ یہ کہہ کے نماز چھوڑ دو؟ نہیں جی اینج ہی نمازی ہونا تو میں بے نماز چنگا۔ بھائی ہونا تو یہ چاہیے تھا، تو یہ کہتا کہ اچھا یہ نماز پڑھ کے ٹھیک نہیں، میں ٹھیک ہو کے بتاؤں گا۔ یہ حضرت کیسا جواب؟ آج آپ کو اس معاشرے میں لا تعداد لوگ اس طرح کے ملیں گے جنہوں نے یہ جواز بنا رہا، نہیں بھائی اینج دے نمازی نو سی بے نمازی چنگے۔ بھائی یہ کون سا جواز؟ نماز کی تو رخصت ہے نہیں۔ اگر کوئی نماز پڑھ کے اچھا نہیں کر رہا تو یہ جواب اس نے دینا ہے، آپ نے یا میں نے نہیں دینا۔ کل میں جا کے یہ اللہ کے سامنے نہیں کہہ سکوں گا یا اللہ اس نے نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ فرض ہے حضرت، نماز فرض ہے، فرض عین ہے، نماز فرض ہے۔ جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، فی جنتی یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر۔ مفہوم ہے، بھئی تم کیوں جہنم میں آ گئے؟ تم جنت میں کیوں نہیں آئے؟ دیکھو تو اسی جنت میں کیسی کیسی نعمتیں ہیں، شرابن طہورا ہے، جی شہد ہے، ٹھیک ہے جی، انواع اقسام کے کھانے ہیں، خوبصورتی ہے، ہمیشہ کی جوانی ہے، اتنی خدمت گزار جو ہے نا وہ اللہ پاک نے حور مقصورات فی الخیام، کیا کیا میرے اللہ نے عطا کی۔ بھئی تم جنت میں کیوں نہیں آئے؟ تم آگ میں کیوں جل رہے ہو؟ تم آگ میں۔ اور محبوب فرماتے ہیں اللہ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ حضرت پناہ مانگا کرو، پناہ مانگا کرو۔ بھائی ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اللہ وہ معصوم عن الخطا تھے، لیکن خوف کا عالم دیکھو، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ خود اپنے محبوب کو فرما رہے، محبوب اس طرح مانگے مجھ سے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا اللہ خود محبوب کو کہہ رہے ہیں، محبوب آپ اس طرح ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور 2022 والے دیکھو موجے مارتے پھر رہے ہیں، خوف ہی نہیں کسی کو۔ وہاں جب قرآن نازل ہو رہا ہے، جب ابو بکر ہیں، بھائی وہی تھے نا مخاطب، یا ایھا الذین آمنوا، وہی تھے نا مخاطب۔ ادھر اللہ کہہ رہے ہیں کہو مجھے وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار۔ 2022 والے دیکھو کیسے چل گھوم رہے ہیں، ٹینشن ہی کوئی نہیں ان کو۔ جہاں باہر نکلیں تو گندگی ہے، ماحول گندا ہو چکا ہے حضرت، ہر کنارے پہ گناہ منہ کھولے کھڑا ہے حضرت۔ ہمیں تو چاہیے ہر وقت اللہ سے معافی مانگے حضرت، ماحول میں اس قدر زیادہ گندگی آ چکی ہے حضرت۔ اگر آپ کہیں نا کہ جی میں شہابہ چونک سے لے کر عالم چونک تک گیا اور میں بچ گیا، تو پھر میری سمجھ سے باہر ہے، آپ کیسے بچ گئے حضرت؟ اب آپ موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سامنے رکشے پہ بیٹھے کیا کیفیت ہوتی ہے، بائک پہ بیٹھے جو ہماری بیٹیاں جا رہی ہوتی ہیں ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے، آنکھیں بند کر کے تو چلانے سے رہے۔ اگر کوئی بندہ کہے جی لیکن کیا ہے، 2022 والے چل کھڑے ہیں، وہاں جنہوں نے بدر لڑی، جنہوں نے احد لڑی،
जिन्होंने मक्का छोड़ा, मदीना आ गए, सब कुछ छोड़ आए, इतनी इतनी सोबतें बर्दाश्त की, कोयलों पे लिटा के जला दिया गया जिनकी पुश्तों को, उनको भी अल्लाह क्या कह रहे हैं? इस तरह कहो वकीना अज़ाबन्नार, कुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, लेकिन उनको भी कहा जा रहा है वकीना अज़ाबन्नार। लेकिन 2022 वाले साल च एक महफिल मिलाद करा के भगड़े पाते फिर वहां बदर, वहां ओहद, वहां हुनैन, वहां तबूक, वहां पेट पे पत्थर, वहां हिजरतें, क्या कहा जा रहा है? वकीना अज़ाबन्नार। और 2022 वाले पल्ले का नहीं, साल च एक महफल, वो भी सुलेमान ने पहले 40,000 अकाउंट च मंगा लिया, जरा महफल पढ़ा ना आंडे नहीं बेटा। पूछा मा सलकाकुम फी सकर, तुम जन्नत में क्यों नहीं आए? तुम भी तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने वाले थे भाई। मैं एक दिन ना मैंने इतनी बात खुल के बयान नहीं की, बंदा आके और नहीं रहता काफरा वाली, मैं कहा अल्लाह के बंदे काफिर पे नमाज का फर्ज हो गई। मैंने जरा बात इतनी वाज़ेह नहीं ना की, बंदा आके मुझे कहता है हज़रत साहब काफरा वाली आयतां ते ना साढ़े ते लाओ। मैं अल्लाह के बंदे काफिर पे नमाज फर्ज है? नमाज तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने वाले पे फर्ज है, ये काफिर वाली आयत कैसे बन गई? अल्लाह कहते जो जन्नत वाले या जहन्नम वालों से पूछेंगे मा सलकाकुम फी सकर, क्यों जल रहे हो आग में? और महबूब फरमाते हैं वो संगल जो अहले जहन्नम को डाले जाएंगे, महबूब फरमाते हैं अगर उसकी एक कड़ी उतार के, जहन्नम के संगल की एक कड़ी उतार के जमीन पे रख दी जाए तो जमीन उसकी गर्मी की वजह से पिघल जाए सारी की सारी। अगर उसकी एक संगली, एक कड़ी उतार के सिर्फ जमीन पे रख दी जाए तो महबूब फरमाते हैं उसकी गर्मी से ये सारी जमीन पिघल जाएगी। जन्नत वाले पूछेंगे मा सलकाकुम फी सकर, तुम हमारे साथ जन्नत में क्यों नहीं आए? तुम भी तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते थे ना, क्यों नहीं आए? तो फिर कुरान कहता है जो जहन्नम वाले हैं वो जन्नत वालों को जहन्नम में आने की सबसे जो पहली वजह बताएंगे वो क्या कहेंगे? क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, वो कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे। हज़रत जी कोई छुट्टी नहीं नमाज, कोई छुट्टी नहीं नमाज, बल्कि मजे ले ले के सजदे करो। हज़रत वक़्त जा रहा है, मजे ले ले के सजदे करो, ये मौका हाथ में नहीं आएगा।